یہ ہے میرے رسول کے صحابہ کا مقام، اور یہ ہے ان کی عدالت، اور یہ ہے ان کی سیرت، اور یہ ہے ان کے صفات، اور یہ ہے ان کے کیریکٹرز، اور یہ ہے ان کے سیرت و کردار۔ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے نبی کا ہمنشین، اپنے نبی کا ساتھی، اپنے نبی کا صحابی بنایا ہے، جو اس قدر کردار کے عظیم مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اے لوگو، اور میں علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے اہل علم کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں یہ دعویٰ کیا ہے، کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کی دلیل کیا دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دلیل کیا دی ہے؟ دلیل سنو ذرا، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں دلیل کیا دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ صحابہ کرام کو اللہ نے دلیل میں پیش کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو پیش کر رہا ہے، پیش کیا کر رہا ہے کہ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کے سیرت و کردار کو پیش کر رہا ہے۔ صحابہ کے کریکٹر کو اللہ بطور ثبوت اور بطور دلیل پیش کر رہا ہے، اور گویا لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات کے رسول ہیں، یہ ساری کائنات کے پیغمبر ہیں، یہ ساری کائنات کے رہنما ہیں، یہ ساری کائنات کے قائد ہیں، یہ ساری کائنات کے رہبر ہیں۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے، اس میں شبہ ہے، ان کی سیرت میں شک ہے، ان کے کیریکٹر میں شک ہے، ان کے کردار میں شک ہے، ان کی امانت و صداقت میں شک ہے، تو ان کے اوپر شک نہ کرو، ان کے اوپر شبہ نہ کرو۔ ارے آدمی کو اس کے دوست سے پہچان لو۔ تمہیں دیکھنا ہے، تم ان کی بات کرتے ہو، ان کے صحابہ کو دیکھو۔ دنیا کے لوگوں، تم میرے رسول کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، میرے رسول کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو، ان کی صداقت و شرافت کو دیکھنا چاہتے ہو، تو ان کو بعد میں دیکھنا، ذرا ان کے صحابہ کو دیکھ لو، ذرا ان کے ساتھیوں کو سمجھ لو، ان کے ساتھیوں کا کردار کیا ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو رفقا ہیں، ان کے رفیقوں کا کردار کیا ہے۔ جب تم ان کے رفقا کا معاملہ دیکھ لو گے، اور جب ان کے رفقا کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس طرح ڈر رہے ہیں، اس طرح رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اس طرح رب کی خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، اس طرح رب کے بارے میں ان کا یقین ہے، تو اللہ اکبر، جب ان کے ساتھیوں کا یہ عالم ہے تو وہ نبی اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ جس نے ان کے اوپر شک کیا، صحابہ کی عظمتوں پر، صحابہ کرام کے اوپر جس نے شک کی نظر ڈالی، ان کے اوپر ہدف تنقید ان کو بنایا، اپنی زبان دراز کی، ان کو تان و تشنی ان کے اوپر کیا، یا ان کی رفعتوں اور ان کی عظمتوں کی کسی نے اگر ان کی کمتری بیان کی یا ان کی تنقیص کی، تو اللہ اکبر، عرش پہ مستوی ہمارا رب وہیں سے اللہ تبارک تعالیٰ آواز دیتا ہے۔ بذات خود ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب قرآن کریم میں اللہ عز و جل دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلت و پستی کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کہ کچھ لوگوں نے جب کچھ لوگوں سے یہ کہا گیا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، نبی کے ساتھی نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، اس طرح تم ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ارے یہ بیوقوف جس طرح سے ایمان لائے ہیں اپنے اس نبی پر، ہم اس طرح سے ایمان لائیں، ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی زبان سے بیوقوف نکلا، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ سادے سودے لوگ ہیں۔ تنقیص کی لوگوں نے، ان کی تحقیر کی، ان کی مذمت کی لوگوں نے، اللہ عز و جل نے عرش سے آواز دی اور فرمایا الا انہم ہم السفہاء، لوگو تم انہیں بیوقوف کہتے ہو، یہ بیوقوف نہیں بلکہ تم خود بیوقوف ہو، تم خود احمق ہو، تم خود جو ہے ذلیل اور رسوا ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم کو علم نہیں ہے، تم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو جس کی برائی کرنے پر، جس کی تنقیص کرنے پر خود اللہ عز و جل ان کی برائی کرے، ان کا مقام و مرتبہ کیا پوچھنا ہے۔ میرے عزیز، صحابہ کرام کا مقام جاننا ہے، یہی میرے نبی کے صحابہ ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر کہیں ان کی تعریف اور ان کی توصیف اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ قیامت تک کے لیے جس طرح کسی نبی کا نام
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर लेना ये उस नबी की गुस्ताखी या यूं कहिए बेअदबी है। इसी तरह किसी सहाबी का नाम बगैर रज़ी अल्लाह अन्हु के लेना ये भी बेअदबी है। मुसलमान इसको बेअदबी समझता है। क़यामत तक के लिए बशारतें उनके नामों के साथ लगा दी गई। जिस तरह ईसा के साथ अलैहिस्सलाम लगेगा, मूसा के साथ अलैहिस्सलाम लगेगा, हमारे नबी के साथ अलैहिस्सलाम लगेगा, इसी तरह से हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु लगेगा। अल्लाह उनसे राजी हुआ। और फिर मेरे अजीजों, सिर्फ यही नहीं कि वो अल्लाह से राजी हुए, नहीं नहीं, एक तो यह है कि आप अपने मालिक से राजी रहें, आप अपने मालिक से खुश रहें, ये एक अलग बात है। और दूसरी उससे बड़ी बात यह है कि आपका मालिक आपसे राजी और खुश रहे, आपका मालिक आपसे राजी खुश रहे, ये जरा इससे बड़ी मुख्तलिफ बात है। अल्लाह फरमाता है ये सहाबा सिर्फ मुझसे राजी और खुश नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी हुआ, व रज़ू अन्हु, और ये सारे के सारे अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह इनसे राजी और खुश है। और मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला जिससे राजी और खुश हो, क्या यूं ही अल्लाह किसी से राजी और खुश होगा? ना, उसका अंदर, उसका बाहर, उसका जाहिर, उसका बातिन, उसका अगला, उसका पिछला, वो अल्लामुल ग़ुयूब है, वो गैबों का जानने वाला है, वो सब कुछ देख भाल कर किसी से राजी और खुशी का ऐलान फरमाएगा। आज वो ऐलान फरमा दे, कल वो बदकार निकल जाए, आज वो ऐलान फरमा दे, कल वो बदतमीज निकल जाए, ऐसा तो नहीं। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लामुल ग़ुयूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये बात बयान फरमाई कि मैं इनसे राजी और खुश हुआ, तो जाहिर है अल्लाह ने उनके जाहिर को भी देखा है, उनके बातिन को भी देखा है, उनके मुस्तकबिल को भी देखा है, उनके माजी को भी देखा है, उनके हाल को भी देखा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमाया कि मैं इनसे राजी और खुश हूं। अब ये जो कुछ भी करते रहे, खलास, मामला साफ है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल राजी और खुश है। मुसलमानों, अब जरा हमें ये बात बतलाओ कि जो सहाबा से राजी ना हो, जो सहाबा से राजी ना हो, जो सहाबा के ऊपर जुबान दराज करे, जो सहाबा को गालियां दे, जो सहाबा की गुस्ताखी करे, जो सहाबा को हदफे तनकीद बनाए, जो नौज़ बिल्लाह सहाबा को रिश्वत खोर कहे, अस्तगफिरुल्लाह, और गैर नहीं, काफिर नहीं, खुद कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहने वाले, राफ़िज़ी शिये कहें तो कहें, खुद अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहलाने वाले, रिश्वतखोर कहें, सहाबा को जाहिल कहें, सहाबा पर तबर्रे कसें, सहाबा को मफाद परस्त से नऊज़ बिल्लाह ताबीर करें, सहाबा की तनकीस करें, बड़ी बड़ी किताबें लिखें, उसमें सहाबा की तौहीन करें, सहाबा को अक़रबा परवर कहें, उनकी अज़मतों और उनकी नियतों पर शक करें। बताओ उसका क्या हश्र होने वाला है? पता यह चल रहा है कि वो सहाबा तो वो थे जिनसे अल्लाह राजी हुआ, लेकिन ये अल्लाह के बंदे होकर सहाबा से राजी और खुश नहीं है। तो जिससे अल्लाह राजी और खुश है, अगर बंदे उससे राजी और खुश ना हो, तो बताओ उसका हश्र क्या होगा और उसका अंजाम क्या होगा? मेरे अजीजों, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आजकल तो मेरे भाई बहुतानों का और इत्तेहामात का एक तूफान बदतमीजी हमारे मुल्कों के अंदर बपा है, और अल्लाह करे आप उसको न जाने, लेकिन हमें यह सुनने में आता है कि वो तूफान बदतमीजी की शूशां और कुछ न कुछ हरकतें हमारे यहाँ ममलकत सऊदी अरबिया में भी ला करके लोग बांटते हैं और चुपके चुपके वहां की गंद यहां भी फैलाने की कोशिशें करते हैं। इसलिए यह बात भी बतला देना मैं समझता हूं जरूरी है कि आज लोग एक दूसरे को बदनाम करके अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए झूठी तोहमतें, एक चीज तो यह है कि हमारे अंदर वो ऐब है, हमारे अंदर वो बुराई है, तो आप हमको कह दें कि भाई तुम्हारे अंदर ये ऐब और ये बुराई है, हम अल्लाह से तौबा कर लें। यही सदाकत और यही अमानत और यही अद्दीन और नसीहा का माना और मफहूम है। लेकिन हमारे फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं, हमारे लोगों को उसका पता ही नहीं, उसका इल्म नहीं, हमने जाना नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हमने देखा नहीं, ना हमारा वो ईमान, ना हमारा वो अकीदा, ना हमारी किताबें, ना हमारा किरदार, ना हमारा मनहज, ना हमारा ईमान, ना हमारा वो अकीदा, और उल्टा आप हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाएं कि ये सहाबा के गुस्ताख हैं, नऊज़ बिल्लाह, झूठी तोहमतें लगाना शुरू करें, तो क्या हश्र होगा? आप देखें, हम भी इंसान हैं, हमारा भी फर्ज है कि हम उम्मत मोहम्मदिया के सामने अपनी सफाई पेश करें या ना करें? बोलो, करना फर्ज है। आपको कोई सरे बाजार चोर कहे, आपको कोई सरे बाजार लफंगा कहे, आपको कोई सरे बाजार जाकर के क्या कहते हैं खयानत का इल्जाम लगाए, और आप खामोश बैठ के बैठे रहें, गौतम बुद्ध बने, तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी चोर है जब ही नहीं बोल रहा है, चोर है जब ही तो खामोश है कि नहीं?
چور ہے جب ہی چپ ہے یہ. اگر چور نہ ہوتا, لیل کے نہ بیٹھا ہوتا, نگل کے نہ بیٹھا ہوتا تو بڑا آواز نکلتی. گلا بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور ہے. یہی کہیں گے جس طرح آج دنیا دیکھو خاموش بیٹھی ہوئی ہے, خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اور امریکہ بیچارہ چلا رہا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, جدھر دیکھو نظر دوڑا رہا ہے. گھوم گھما کے یہ بیچارے کمزور مسلمان ہی اس مردود کو نظر آ رہے ہیں. ان کے اوپر شک و شبہے, ارے ان کے پاس اتنی دولت کہاں ہوں گی کہ اتنا جا کے کریش کریں گے. اس نے اپنے نیچے نہیں دیکھ رہا ہے کتنے دشمن اس کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے گھر میں دشمن بیٹھا ہوا ہے, اس کے اپنے ملکوں میں اس کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. نہ جانے کن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, اور شبہات مسلم دنیا کے اوپر آ رہی. اللہ وہ دن نہ لائے انشاءاللہ تعالی جب غبار چھٹے گا, جب پتہ چلے گا 2 منزلہ بلڈنگیں ہیں, دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگیں گری ہیں, اتنی جلدی یہ غبار نہیں چھٹنے والا ہے, نہ دھوئیں ختم ہونے والے ہیں. ہاں بہت دن لگیں گے. بہرحال تو اس طرح میرے عزیزو, ہم جب لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہیں, ہم جب لوگوں کو اتباع سنت کی بات کرتے ہیں, عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں, شرک و بدعت سے روکنے کی بات کرتے ہیں, اندھی تقلید اور باپ داداؤں سے چلتے ہوئے رسم و رواج سے روکنے کی بات جب ہم کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ان برے اعمال سے توبہ کیا جائے, کتابوں کے اندر بھری ہوئی ان بدعقیدگیوں کو جلا دیا جائے, ان کو دریا برد کر دی جائے, قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے, بجائے اس کے کہ اپنے ایمان, اپنے اعمال کا, اپنے عقیدے کا جو ہے کیا کہتے ہیں معائنہ کیا جائے, الٹے چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہوتی ہے. ہمارے اوپر برس پڑتے ہیں کہ جناب علی ہمارے اوپر برس پڑتے ہیں, اور برسیں تو ٹھیک ہے لیکن الزامات نہ لگائیں, صحیح بات بولیں, لیکن تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولے جاتے ہیں. تھوک کے بھاؤ اللہ عز و جل کی قسم ہے, نبی کی مسجد میں, یہ مسجد اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ تھوک کے بھاؤ جھوٹ بول رہے ہیں, استغفر اللہ, اور جھوٹ بول کر الو اپنا سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے بڑے دارالعلوم ہیں, باقاعدے بہتان تراشیوں کے اوپر مبنی بڑے بڑے جھوٹوں کے فتوے بمبارڈ کیے جاتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں. استغفر اللہ. ارے سنو, ہمارا موقف یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بے ایمان ہے, ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ ہم اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کو یہ بدعتی کہتے ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, خلفائے راشدین کو غلط کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے, یہ قرآن و حدیث کو اپنے منمانی سمجھتے ہیں, قرآن و حدیث کو اپنے منمانی سمجھتے ہیں. ہم اتباع سنت کی بات کریں تو ہمیں تقلید کے بھول بھلائیوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں تو ہمیں غیر مقلد, لا مذہب, خارجی, گمراہ, فتنے باز, فتنہ پرور اور نہ جانے کیا کیا, وہاں بھی انگریزوں کی پیداوار ہیں, یہ غیر مقلد انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, اور ایسی باتیں اللہ کی قسم کتابوں میں کیسٹوں کے اندر انہوں نے لکھی ہیں, اور وہ میرے پاس موجود ہیں کہ یہ شیطان کے, یہ جو غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, یہ شیطان کے عضو تناسل سے پیدا ہوئے ہیں. علماء دین ہیں, علماء دارالعلوم, مناظرے ہیں, اہل سنت ہیں. یہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ عضو تناسل سے پیدا ہوئے ہیں. اور جناب علی استغفر اللہ مار ڈالیں گے, گولیوں سے بھون دیں گے, مسجدوں سے نکال دیں گے, گنڈا گردی, گالی گلوج اور مختلف علاقوں میں مختلف القاب سے نوازتے ہیں. کہیں کہتے ہیں یہ وہابڑا ہے, کہیں کہتے ہیں یہ وہابڑا ہے, کہیں کہتے ہیں یہ کنجھڑوا ہے, کہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چھگنڈی ہے, کہیں کہتے ہیں یہ تنڈے ہیں. ہمارے کرناٹک میں بنگلور کا تنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا ہے نا, بتایا مجھے, کہیں کچھ مختلف القاب سے. اور میں ایسے موقع پر وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے, جن کو یہ پیرانے پیر اور غوث العظم سمجھتے ہیں, جن کو اپنی مصیبتوں کے لیے بلاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل حق ہیں, جو اہل سنہ ہے, جن کا نام اہل حدیث ہے, اپنی غنیت الطالبین میں ان کو یہ بدعتی نئے نام دیتے ہیں, لیکن یہ نئے نام برے ان کو لگ نہیں جاتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر, پاگل, مجنو, دیوانہ کہا جاتا تھا, مشرکین مکہ کہتے تھے, تو یہ ان کو لگ نہیں جاتے ہیں. اسی طرح یہ نام بھی ان کو لگ نہیں جانتے, تو ہم بھی یہی کہہ کر کے تسلی کر لیتے ہیں. اور میرے عزیز, میرے دوست,
یہ نام دے دے کر کے امت کے اندر فتنے پھیلا کر امت کو اپنے فیور میں لیا جاتا ہے کہ یہ ذلیل ہیں، یہ رسوا ہیں، یہ ایسے ویسے دنیا بھر کے نعوذ باللہ۔ اور ابھی دلی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے بھارت شریف کے دلی راجدھانی کے اندر تحفظ سنت کے نام سے، وہاں بڑے بڑے شریف مولویوں کا اجتماع تھا، بڑے ہی شریف اور بڑے ہی پاکیزہ لوگ جمع تھے، تقدس اتنے تھے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے والی بات تھی۔ اور جناب علی سپاریاں اور پان کے اوپر کیا کیا گالیاں دی ہیں کہ